آج انڈیا کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پاس میں انڈیا کو دیکھ لیں، وہ اکانومیز ہیں جو ہماری طرح تھی، اور وہ جس طریقے سے اپنی برانڈنگ کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے اپنے پروڈکٹس کی برانڈنگ انٹرنیشنلی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک یہ پروڈکٹ بناتے ہیں، سرٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آپ سارا دن باہر جا کے بھیک مانگنے میں لگے رہتے ہیں۔ مودی نے حملہ کیا، انتہائی ظالم، مکار، جابر دشمن ہے پوری مسلم امہ کا۔ اس حملے کے اوپر ہمیں مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ پہلے جو مر رہے ہیں ان کو تو بچا لیں۔ جنگی یا طاقتور فوج نہیں رکھتے، وہاں طاقتور ملک چڑھ دوڑتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری طرف سے نہ مودی کا نام لیا جاتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ٹویٹر آتی ہے، نہ اس کے خلاف اس طرح کی آواز اٹھ جاتی ہے جو ہمارے ایک شعار ہے جو ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ ہم جن شعبوں میں بہترین تھے دنیا میں، ہمیں ترقی معکوس کا ایسا گیئر لگا ہے کہ ہم تو گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ کام ایسا کرو کہ دشمن بھی تعریفیں کریں۔ بھارت لگاتار ایسا ہی کام کر رہا ہے کہ دنیا کے تمام دیشوں میں اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تو دشمن دیش کی سنسد میں بھی بھارت کا لوہا مانا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سانسد نے بھارت کے بارے میں کیا کہا۔ کہ خرچے تو زیادہ ہیں لیکن ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ گورنمنٹ کی اس بیوروکریسی کی، پالیسی میکرز کی نالائکی اس حد تک ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آپ سارا دن باہر جا کے بھیک مانگنے میں لگے رہتے ہیں۔ پاس میں انڈیا کو دیکھ لیں، وہ اکانومیز ہیں جو ہماری طرح تھی، اور وہ جس طریقے سے اپنی برانڈنگ کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے اپنے پروڈکٹس کی برانڈنگ انٹرنیشنلی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک یہ پروڈکٹ بناتے ہیں، سرٹیفیکیشن کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو باقاعدہ بزنسز کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہر بزنس مین بیچارہ خود نکل کے سرچ کر کے منت سماجت کر کے کوئی چیز لاتا ہے، ادھر گورنمنٹ اس پہ اتنے ٹیکسز اور سختی اور پکڑ دکڑ میں لگے پلاننگ ہے کہ وہ بیچارہ سروائیو بھی نہیں کر پا رہا۔ لاسٹلی جو حکومت برانڈنگ کر رہی ہے اس وقت، ایک بھیک مانگنے میں برانڈنگ کر رہی ہے، ایکسپورٹ کر رہی ہے بھکاریوں کو، اور تیسرا اور نیا کام وہ لوکلی انہوں نے شروع کیا تھا، وہ برانڈنگ انٹرنیشنلی لے گئے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی مشہور ہو۔ مودی نے حملہ کیا، انتہائی ظالم، مکار، جابر دشمن ہے پوری مسلم امہ کا۔ حملے کے اوپر ہمیں مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، مسلم امہ میں یہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور پوری دنیا کی نظر پاکستان کی طرف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور پاکستان کو OIC کا میٹنگ فوراً بلانا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری طرف سے نہ نتنیاہو کا نام لیا جاتا ہے، نہ اس کے علاوہ مودی کا نام لیا جاتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ٹویٹر آتی ہے، نہ اس کے خلاف اس طرح کی آواز اٹھ جاتی ہے جو ہمارے ایک شعار ہے جو ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ رونا روئیں اسپیکر صاحب، ملک میں آپ نے برباد کر کے رکھ دی۔ میں پتہ نہیں یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں کہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں۔ ہم انڈیا سے زیادہ کاٹن کی بیل پروڈیوس کر رہے تھے، یہ 2002 کی بات ہے اسپیکر صاحب، ہماری پروڈکشن انڈیا کے برابر تھی۔ آج انڈیا کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے سر، ہم تو بمشکل تمام 30 لاکھ گاٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ 4 کروڑ سے اوپر چلا گیا ہے۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ ہم جن شعبوں میں بہترین تھے دنیا میں، ہمیں ترقی معکوس کا ایسا گیئر لگا ہے کہ ہم تو گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پہلے جو مر رہے ہیں ان کو تو بچا لیں۔ پانی کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس آلریڈی واٹر شارٹیج ہے۔ حضور میرے علاقے میں پانی اویلیبل نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز رکھنے والی امت محمدی مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحمت اور عنایت ہے کہ پوری دنیا کے 74% نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، اور انہی نیچرل ریسورسز کو لوٹنے کے لیے پوری دنیا کی جو قوتیں ہیں، جو ٹیکنالوجی رکھتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے حملہ کر دیتی ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف وہ نیچرل ریسورسز لوٹنے کے ہوتے ہیں۔ لوگ جنگی
یا طاقتور فوج نہیں رکھتے وہاں طاقتور ملک چڑھ دوڑتے ہیں کہ کہنے کو تو یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہنے کو یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے۔ دنیا میں دو ہی مذہب کی بنیاد پہ ملک ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان۔ باقی پوری دنیا کا جتنا بھی جغرافیہ ہے وہ لسانی بنیاد پہ تقسیم ہے، اور اس اسلام کی بنیاد پہ جو ملک ہے اس کو چاہیے کہ امتی محمدی کا تحفظ کرنے میں سب سے اس کو آگے ہونا چاہیے، اور ایک ایسے رول ادا کرے لیڈنگ۔ الحمدللہ ہم اٹامک پاور بھی ہیں، ایک اچھی فوج بھی رکھتے ہیں، ہمیں ڈرنے کی یا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگریسو ہو کے رہیں گے، غیرت دکھائیں گے تو دنیا ہمیں مانے گی بھی صحیح اور تسلیم بھی کرے گی۔ اور یہ ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ پچھلے 10 سال سے سن رہے ہیں، ابھی میرے خیال میں ہماری آبادی جو ہے 30 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہوگی۔ 30 کروڑ کا دنیا کا مسلمان دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے یہ، انڈونیشیا